اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، خاندان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق اور تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں مادر ابو الفضل العباس باب الحوائج باب المراد جناب ام البنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آغا سے بھی درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید ہمیں کچھ بتائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر۔ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں میں اس عظیم خاتون کی، اور آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی آپ اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جاوید بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت جسے کہا جائے وفاؤں کا مرکز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں سے پھوٹتی ہے، شعاعیں جو پھوٹتی ہیں وہ مرکز سے، وہ منبع ہوتا ہے، ظاہر وہ منبع ہوتا ہے۔ تو یہ وفا کا ایک منبع ہے جناب ام البنین علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام کی والد گرامی ہیں، جن کی وفات کی یہ تاریخ ہے، اور ہم چاہتے ہیں پہلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں جو چینل ون دیکھ رہے ہیں، اس وفات کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کروں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام ماں اور بہنوں کو ان کے نقش قدم پر، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے الگو، نمونہ، اگزامپل اور مثال ہیں، بے شک بین معنی مثال ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے اور اسے عباس بنا دیا۔ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ کروڑوں سلام ہو اس بی بی پہ، اور ہماری جان نثار ہو جائے ان کی اولاد پر۔ آئیے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ میرا نام سید حیدر ہے۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اڑن تشتری ہوتی ہے اور آسمان سے لوگ آتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ قرآن مجید میں ایسا دیا ہوا ہے کہ یہ صرف ایک مت ہے اور ایک بھرم ہے اور کچھ ہے؟ پلیز بتا دیں۔ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ فلائنگ سوسر، جس کو اڑن تشتری اردو میں کہا جاتا ہے، اور ایلین، اس کا اسلام میں کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیے، اسلام نے تو ابھی تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ فلائنگ سوسرس یا اڑن تشتری کے بارے میں کسی ہماری کتاب میں ہو۔ کسی کتاب میں بھی اشارتاً اور کنایتاً بھی اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ جاوید، میں یہ بتا دوں کہ ابھی اڑن تشتری کے بارے میں جو لیٹسٹ سائنس ہے وہ بھی ابھی تک مطمئن نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ وہ صرف جو ہے ہوا میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کے سائنسداں بھی جو لیٹسٹ ہیں انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ ایلینز ہوا کرتے ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ایلینز کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں فلمیں بنی ہیں، ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی ایلینز کے بارے میں 100% کوئی نہیں کہہ سکتا ان کا وجود ہے یا اڑن تشتری کا کوئی وجود ہے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں بمبئی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو روزانہ کی زندگی میں ہم سب سے نکالتے ہیں 10 روپے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق ایک ڈبے میں جمع کر رہے ہیں، اگر وہ سستے کے پیسے اگر اپنے گھر والے کی ضرورت پڑے تو کیا اسے ہم دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے
या कोई है जिसको खास करके बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो सदके का पैसा अपने ही घर में दे सकते हैं किसी को, या किसी और को देना जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम। जो हम रोज़मर्रा सदका निकालते हैं घर में, हर घर में माशाल्लाह सदका ये रिवाज है, तो ये सदका अगर घर के किसी फ़र्द पे मजबूरी हो जाए, मोहताज हो जाए, बेटा है, भाई है, बहन है और कोई अजीज़ करीबी अजीज़ है, क्या इनको हम ये सदका का पैसा जो दे सकते हैं? घर का फ़र्द, आप उसके नान व नफ़क़ा के ज़िम्मेदार नहीं हैं। जी मसलन सगा भाई है लेकिन आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, जी वो अपना अलग देखता है, उसका चूल्हा अलग है, उसका घर अलग है मसलन, या घर एक साथ है चूल्हा अलग है, तो उसे दिया जा सकता है। सगी बहन हो तो भी ऐसे ही है। जी लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आप उसके ज़िम्मेदार हैं नानो नफ़क़ा के, आपका छोटा भाई है जी और कमाने का ज़रिया आप हैं और आप उसका खर्च दे रहे हैं, मसलन सारी ज़िम्मेदारी आप उठा रहे हैं, तो और उसके बाद सदका निकाल के आप उसे दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आप एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डाल रहे जी हैं, वो मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएम रिजवी लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नमाज मग़फ़िरत है वो वालिदैन के अलावा क्या भाई बहन और स्पाउस के लिए पढ़ी जा सकती है, और पढ़ी जा सकती तो क्या नाम है, किस नीयत क्या होगी और तरीका क्या होगा? इसके अलावा इस नमाज को पढ़ने का सही वक्त क्या है, किस नमाज के बाद पढ़ना चाहिए? वालेकुम सलाम। हदिया वालिदैन एक अलग मसला है, लेकिन हम किसी और गैर वालिदैन अपने बहन भाई और अइज़ा अक़रबा मोमिन के लिए नमाज़ पढ़ना चाहें तो जी हाँ, नमाज मग़फ़िरत जो है हमारे यहाँ, जी इसका वजूद है, इसके अलग अलग तरीक़े हैं। आसान तरीक़ा जो मैं बता दूं ताकि लोग परेशान ना हो, जी नमाज सुबह की तरह पढ़ें जी और नियत करें कि नमाज मग़फ़िरत में पढ़ता हूँ और बताएं अल्लाह, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद जिसके लिए भी भाई दोस्त रिश्तेदार जब नमाज मुकम्मल कर लें तो तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और कहें परवरदिगार तुझे इस नमाज का वास्ता है कि फ़लाँ शख्स ने जो गुनाह किए हैं उसे माफ़ कर दे। इसे नमाज मग़फ़िरत कहा जाता है। और किस वक्त पढ़ना बेहतर है? हाँ, किसी वक्त, इसके लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। बेहतर यह है कि जब वाजिब नमाज पढ़ लें तो उसके बाद इसे पढ़ें। शुक्रिया। अगले साहिल का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर अली दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर जो हमें गुस्ल लेना है तो जुमे का है या किसी सुन्नत गुस्ल लेना है, क्या जी एक बाल्टी से गुस्ल ले सकते हैं कि जिससे नहा रहे हैं और उसी में से गुस्ल का पानी ले सकते हैं या अलग अलग लेना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। गुस्ल जुमा कर रहे हैं या और भी कोई गुस्ल कर रहे हैं, एक बाल्टी पानी से नहा भी लें, उसी से गुस्ल भी कर लें, हो सकता है ये जो मसला है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे तमाम चैनल विन के जो व्यूवर्स हैं, जो नाजरीन हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जावेद भाई को देख रहे हैं, गुस्ल का सही तरीक़ा सुन लीजिए कि जितने भी गुस्ल हैं शरीयत मोहम्मदी में, चाहे वो गुस्ल वाजिब हों या मुस्तहब हों, तरीक़े गुस्ल एक है लेकिन नियत जो है बदलती रहेगी। आपको मिसाल के तौर पे गुस्ल जुमा करना है तो आप नियत कीजिए गुस्ल जुमा करता हूँ। उसके अब आपको गुस्ल करना है तो पहले आप क्या कीजिए, साबुन से बदन साफ कर लीजिए, धो लीजिए। अब उसके बाद नियत कीजिए कि नमाज गुस्ल जुमा करता हूँ मैं या गुस्ल जनाबत करता हूँ मैं, कोई भी गुस्ल हो, जो भी गुस्ल आप करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए और उसके बाद नियत कीजिए। नियत करने के बाद सर पर पानी इतना डालिए, 2 लोटा 3 लोटा ये सब ज़रूरी नहीं है। लोटा छोटा बड़ा भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जावेद भाई 3 लोटे की कोई क़ैद नहीं है। सर पे इतना पानी डालिए कि सर और गर्दन तक हर जगह पानी पहुँच जाए, यहाँ तक कि बाल बराबर भी कोई जगह ऐसी न रह जाए कि जहाँ पानी ना पहुँचा हो। सर और गर्दन, उसके बाद दाहिनी तरफ थोड़ा सा हिस्सा बाईं तरफ का भी ले लीजिए ताकि हर जगह पानी पहुँचने का यकीन हो जाए, और फिर बाईं तरफ पानी डालें इस तरीके से कि कंधे से लेकर पैर तक, और तलवे को उठा लें, पैर को उठा लें ताकि पैर के नीचे का जो हिस्सा है पानी वहाँ भी पहुँच जाए। ये तरीक़े गुस्ल है और नियत जो है हर गुस्ल की अलग अलग होगी, तरीक़ा यही एक रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप हज़रात इस पर बहुत तवज्जो दें।
بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جی میرا نام محمد کمیل ہے اور میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ میری جو ممی ہے نا ان کی 2 سال ہو گئے ریڑھ کی ہڈی مڑی ہوئی ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو مطلب زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تو تھوڑی جلدی جلدی پڑھتی ہیں. کیا نماز صحیح ہے؟ اور صبح کی قضا ہو جاتی ہے ان کی. کیا یہ کوئی مطلب اس سے نماز کا کوئی مطلب وہ تو نہیں ہے کہ غلط ہو جائے؟ صحیح ہے نا؟ یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کمر کا درد یا ریڑھ کی ہڈی کا درد ہے یہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے آغا, اور اس میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ خود میں اس سے جوجھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. لیکن الحمدللہ وہ حال نہیں ہے. لیکن جو یہ بتا رہے ہیں اپنی والدہ کا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے, وہ ہڈی مڑی ہوئی ہے اور وہ نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھتی ہیں, لیکن تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں تاکہ تکلیف برداشت کے باہر نہ ہو جائے, اور صبح کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اور یہ جو ہماری بہن صاحبہ نے فون کیا ہے, ان کی ماں جو ہیں کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں بین معنی کہ ان کے کمر میں تکلیف ہے. یہ بات میں عرض کر دوں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بعثت علی شریعت سہلا, بے شک میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں. تو ہمارے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جاوید بھائی کہ جو تحمیلی ہو, زبردستی اسے نافذ کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے, روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیے, نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے, نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیمار بھی ہیں اور نماز کھڑے ہو کے پڑھیں, مریض بھی ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اسلام کوئی آپ پر بلا وجہ کا دباؤ نہیں ڈالتا ہے. لہذا آپ نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھیے. ہاں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, یہ سب کے لیے کام آئے گی یہ بات کہ ہم نماز بہت جلدی میں پڑھتے ہیں کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا تکلیف بڑھے گی. اچھی بات ہے, آپ نماز جلدی پڑھیے. یہاں پر ایک سولوشن ہے جو میں نکالتا ہوں ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ کسی عالم دین کے پاس فون کیجئے, یا آپ ون چینل میں بھی فون کر سکتے ہیں اور وہاں سے میرا نمبر لے لیں یا کسی بھی وہاں پر عالم کا نمبر لے لیں, تو ان کو ہم یہ بات بتائیں گے. فی الحال وقت نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ جو مستحبات ہیں انہیں چھوڑ دیجئے, واجبات ادا کیجئے, اور صرف واجبات کو ادا کیجئے. کیونکہ نماز آپ جلدی پڑھیں گے اور جلدی پڑھنے میں واجبات بھی خطرے میں پڑ جائے تو یہ صحیح نہیں. نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ جو ہے واجبات کو پڑھیں اور مستحبات کو چھوڑ دیں تو کون کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں یہ آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں یا ون چینل میں ڈائریکٹ فون کریں, آپ کو بتایا جائے گا. نماز آپ کی انشاءاللہ, کیونکہ اگر آپ نماز جلدی پڑھ رہی ہیں اور واجبات اور مستحبات دونوں کو ادا کر رہی ہیں اور الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. لہذا نماز جلدی اگر پڑھنے کی ضرورت ہے تو مستحبات کو عام حالات میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یہ صبح کی نماز ان کی قضا اور بہرحال یہ تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی صبح کی نماز قضا نہ ہو. کمر کے درد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز قضا کر لیے. اسے درد سے نماز قضا کرنے سے میرے خیال سے کوئی ربط نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سعید ہے. میں انڈیا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے جو ویرنا بال ہوتے ہیں وہ کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں یا پھر کاٹ سکتے ہیں, کتنے دن تک؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی کتاب ہے جس میں دعائیں ہو اور خطبے ہو؟ پلیز میں بتائیے. السلام علیکم. پہلا سوال تو یہ جو زیر ناف بال ہوتے ہیں یا جو زائد بال ہوتے ہیں جن کا نکالنے کا حکم ہے, یہ کتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے؟ جی 40 دن کے تک میکزیمم ہے. اس کے بعد کاٹنا ہی کاٹنا ہے ان کو. جی ہاں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے خطبات کے سلسلے میں غالباً ان کا سوال ہے. انہوں نے دعاؤں کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی کتاب بتائیے جس میں ان کے سارے اقوال ہوں, ارشادات ہوں, دعائیں ہوں. دیکھیے جیسے ان کا سوال جیسے نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جسے مولا علی کے سارے اقوال ہیں, یا صحیفہ سجادیہ اس میں ساری دعائیں ہمارے امام چوتھے امام کی ہیں. تقریباً سارے ہیں. ہاں تو کیا ایسے ہی جو ہے کوئی کتاب ہے؟ الظاہر میری نگاہ میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں شہزادی کے
کہ خطبات الگ الگ ملیں گے، اقوال الگ الگ ملیں گے، دعائیں الگ الگ ملیں گی، یعنی مختلف کتابوں میں یہ چیزیں پائی جائیں گی. صرف خطبہ فدق جو ہے کتاب میں جمع کیا گیا ہے، وہ اس کو اگر حاصل وہ ایک کرنا چاہیں. خطبہ ہے صرف. جی ایک خطبہ ہے جی ہاں پورا جی ہے. ہاں، بہت اچھی بات. جامع خطبہ ہے. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جناب مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممرہ سے جاوید بھائی بول رہا ہوں. میرا سوال نماز نافلہ کے متعلق ہے، خصوصاً نماز ظہرین کے نافلے کے متعلق سوال ہے. نماز نافلہ جو ظہر کی ہے وہ ظہر سے نماز ظہر نافلہ جو ہے وہ 8 رکعت ہے، وہ ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور ابھی اس وقت آج کی مناسبت سے ظہر کی اذان 12:50 سے ہے. تو اگر ہم نافلہ ظہر کی پر نماز سے جو اول وقت ہے 12:50 کا، ویسے تو اذان ظہر کی 1 بجے ہوتی ہے، مگر اول وقت جو ہے 12:50 کا. میں 12:50 سے پہلے یعنی 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے تو نافلہ ظہر پڑھ سکتا ہوں کیا؟ اثر کا تو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ اثر کی نماز تو نافلے کے ظہر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ صرف ظہر کا ہے، ظہر سے پہلے اول وقت سے پہلے یہ 12:50 سے نماز کا ٹائم ہے اول وقت کا، اس سے 10-15 منٹ پہلے نماز نافلہ جو 8 رکعت ہے وہ پڑھ سکتا ہوں کیا میں؟ اور اگر پڑھ سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اذان دینا پڑے گی کیا، یا بغیر اذان کے بھی نافلہ پڑھ سکتا ہوں؟ اور اسی دیر میں جب تک کہ نماز واجبات کا میں اول وقت آ جائے اس وقت پڑھ سکتا ہوں، یا کتنی دیر پہلے نماز نافلہ پڑھ سکتا ہوں؟ شکریہ. خدا حافظ. ان کے سوال کو میں اور واضح کر دوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ نافلہ ظہر اور عصر جو ہے نماز واجب نماز سے پہلے یا بعد میں؟ ہاں ان کا سوال جی یہ ہے کہ اور دوسرا یہ اس میں قطع کلام ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کا کیا ہم نافلہ پڑھ سکتے ہیں اس نماز کی؟ ان کا سوال یہی ہے کہ نماز نافلہ ظہر جی کیا ظہر کے وقت سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. جی جب نماز ظہر کا وقت ہوگا تو آپ کو نافلہ ظہر پڑھنی پڑھنا پڑے گا، بس کافی اتنا ہی. اذان تو کسی نماز میں واجب ہے ہی نہیں نہ، اور جتنی بھی مستحبی نماز ہیں نافلہ جسے کہتے ہیں، اس میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں الہ آباد سے بول رہا ہوں، سراج حیدر. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 5 مہینے سے میں کام نہیں کر رہا ہوں، تو لوگوں کئی جگہ جاتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، بلاتے ہیں چلا آتا ہوں، تو کسی سے بھی مطلب کہ کہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روزی باندھ دی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر ہوتا ہے تو کیا کریں؟ کچھ بہتر بتائیے اس بارے میں مجھ کو. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں جی وہاں پر ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے، کیا ہماری روزی باندھ دی گئی ہے؟ جی ایسی کوئی رسی نہیں ہے کہ جس سے روزی باندھی جائے. جی ایک مسئلہ تو اسے حل کر لیجئے. اور ہاں کہیں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، میں نے اسی چینل پہ اور اسی پروگرام میں ایک بار بتایا تھا، ایک دعا ہے کہ اگر ہمارے مومنین اور جو ناظرین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پر کہیں بھی جانا چاہیں انٹرویو کے لیے، کسی میٹنگ کے لیے، کسی کام کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ اس میں کامیابی ملے، تو انشاءاللہ شرطیہ کامیابی ملے گی. اور وہ چھوٹی سی دعا ہے جسے آیت اللہ بہجت نے بیان کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے میں بیان کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ جائیں کسی کام کے لیے، یہاں تک کہ گھر سے نکلیں، پہلا قدم جب گھر سے باہر نکالیں تو یہ دعا پڑھ لیں. کار میں بیٹھیں یا بائک پہ بیٹھیں یا بس میں بیٹھیں یا جہاز پہ بیٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، اور یہ جو رزق یا روزی جو باندھ دی گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں اندھیری سات بنگلہ سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، جیسے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ اگر میرا ہو گیا تو میرے جو رشتہ دار آئیں گے، اور میرا دفن رکھا ہوا ہے ٹائمنگ 9-9:30 بجے رات کا، اور اگر میرے رشتہ دار گھر والے سب شام سے آ گئے ہیں تو ہم ان کا چائے کا بندوبست اور کھانے کا جیسے 8-8:30 بجے ہم
बिना दफन से पहले उन्हें खिला सकते हैं, तो ये मुझे प्लीज बताइए, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा हाफिज़। किसी का इंतकाल हो जाए और मैयत घर में रखी है या दफन नहीं हुई है और मेहमान पहले आ गए, तो क्या पहले उनको खुर्दोनोश के लिए? देखिए, शरई तौर पे जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये इसका ताल्लुक़ समाजियात से है जी, कि एक शख्स की मैयत रखी हुई हो और वहीं पर आप बिरयानी खा रहे हो जी, वहीं पे आप खाना खा रहे हो, तो ये ज़रा अच्छी बात नहीं। शरअन कोई पाबंदी नहीं है, मना नहीं है, हराम नहीं है। लेकिन आम तौर से मैंने देखा है कि लोग चाय वगैरह पेश करते हैं जी, तो उसमें तो ऐसे भी कोई हरज नहीं है समाजी एतबार से भी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं है, गैप नहीं है, मसलन होता ही है कभी कभी मैयत को दफन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, बेटी नहीं आई है, बेटा रास्ते में है, वो अमेरिका से चल चुका है, तो अब क्या है साहब, अब आज इंतकाल हुआ है, वो कल शाम को मैयत दफन की जाएगी, तो अब ये जो गैप है इसमें खाने में कोई हरज नहीं है। ख़ास तौर से छोटे बच्चों को लोग नहीं खिलाते हैं जावेद भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक सादा खाना खाइए, ठीक है, लगे कि एक सोगवार हैं आप। अब मैयत रखी हुई आप बिरयानी खा रहे हैं मिसाल के तौर पे, वो सही नहीं है। सादा खाना खाइए ताकि एक हद तक हम जो है एहतराम मैयत का एहतराम बाकी रह सके। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोलकाता से बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है मौलाना साहब से कि मेरे पापा का तबीयत बहुत खराब है, उनको पैरालाइज हो गया, कोई ऐसा दुआ बताए कि उनका बेचैनी कम हो, वो रात भर सो नहीं पाते बीमारी की वजह से, तो हम सवाल पर दुआ बताए कि थोड़ा बेचैनी कम। शुक्रिया। उनके वालिद तो पैरालिसिस हो गया, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह। ये बेचैनी रहती है, रात में सो नहीं पाते, कोई दुआ बताए? ये कुरान की एक आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान की आयत है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो जितना ज़्यादा पढ़ें इंशाअल्लाह उनको उसका फ़ायदा हासिल होगा। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, हज के ताल्लुक से एक मसला है, माशाअल्लाह विंग चैनल से ये तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं, माशाअल्लाह मोमिनीन को फ़ायदा भी पहुँच रहा है माशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मसले का जवाब भी इनायत फरमाएंगे। अगर किसी शख्स पर खुद वो मुस्तफ़ी हो जाए और उस पर हज वाजिब हो जाए और वो अपना हज करने के बजाय दूसरे का वो हज बदल करे, तो क्या वो कर सकता है? जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कोई मुस्तती हो जाए और अपना हज नहीं करे, हज बदल कर सकता है वो? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो नायब बनाए जाते हैं जी, उनके लिए कुछ शर्तें हैं, जब आप देखेंगे किताबों में जी हज के से मरबूत, जैसे इसमें जो नायब बने वो बालिग हो, आकिल हो, उसमें एक शर्त ये है कि वो मुस्तती ना हुआ हो। अगर वो खुद उस पर हज वाजिब है तो वो पहले अपना हज करेगा, उसके बाद फिर हज बदल करेगा, हज नियाबती करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब। आज का मेरा सवाल ये था कि जैसे कुरान में एक रोज जो है मौलाना गुलाम अब्बास साहब बता रहे थे, आयत नंबर 48 से 52 के तर्जुमा या तफसीर जो चाहिए, उन्होंने बताया कि साहिब नूह अलैहिस्सलाम जो थे मछली के पेट में 6 महीना जो थे, उनसे जो है तरक औला हुआ था और उसी के आज़ाब के तहत वो इतने दिनों तक मछली के पेट में थे। जब उन्होंने तौबा किया, मछली ने अल्लाह को और उनकी तौबा कबूल की अल्लाह ने, और उस मछली ने उनको उगल दिया। के बाद जो है मछली जो है उनको ऐसी जगह नहीं उगल के पत्थर पहाड़ पर कि उनके हाल जो थी बहुत नरम हो चुकी थी, मछली के पेट में कमजोर हो चुकी थी। अल्लाह की मसलहत थी कि उनको ऐसी जगह पर मछली ने उगला जहाँ पर कुछ जमीन और कुछ सरजमीन थी जहाँ पर बालू वगैरह रहा होगा। बहरहाल जो भी हो, हम लोगों ने सुना है कि अम्बिया और तमाम से कोई गलती नहीं होती है, मासूम होते हैं। तो फिर इस तरह के जो कुरान में तर्जुमा 48 आयत नंबर 48 से 52 के बीच में इस तरह का बताया गया, ये मामला क्या कुछ समझ में नहीं आता है कि इस्लाम से किस तरह से पैगंबर होते हुए और क्या तरह औला उनसे हुआ था। प्लीज इस पर रोशनी डालिए। हम किसी नबी को भी तरके औला, इन्होंने सवाल ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और उन पे अजाब नाज़िल हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह।
تو میں عرض کر دوں کہ دو چیزیں ہیں جی ایک ہے گناہ اور ایک ہے ترک اولا. جی ترک اولا، اولا یعنی بہتر، جی ترک یعنی چھوڑنا، جی ترک اولا یعنی بہتر کو چھوڑنا. جی بیسٹ کو چھوڑ کے بیٹر کو اختیار کرنا، انگلش میں کہہ دیجیے. ہاں مثلا جی یعنی جو چیز ان کو کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کیا، جی لیکن واجب نہیں ہے، جی بہتر کو چھوڑ دیا مثال کے جی طور پہ. تو ترک اولا جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل بے ہے. شک. جی ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مرجع ہو اور وہ راستے میں جو ہے ٹہلتے ہوئے روڈ کے کنارے مثلا آئس کریم کھا رہا ہو، جی یہ ترک اولا ہے، گناہ نہیں ہے، جی اس نے گناہ نہیں کیا ہے، جی لیکن کہ اللہ اسے کوئی سوال نہیں کرے گا تم نے یہ کیوں، لیکن ترک اولا ہے. جی تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی لگتی ہیں. جی جناب آدم نے بھی ترک اولا نہیں کیا تھا، جی بے شک. جناب یونس نے بھی ترک اولا جناب آدم نے بھی نافرمانی بھی نہیں کی تھی. جی گناہ نہیں کیا تھا، جی ترک اولا کیا تھا. جی جناب یونس نے بھی جی ترک اولا کیا تھا. گناہ کے بدلے میں، گناہ کے عوض عذاب ملتا ہے، اور ترک اولا کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ عتاب ہے. جی یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام معتوب ہو سکتے ہیں، معذب نہیں ہو سکتے، ان پر عتاب نازل ہو سکتا ہے سوائے ہمارے پیغمبر اور اہل بیت علیہ جی ہاں السلام. الحمدللہ. جی وہ جناب یونس کو جو لفظ عذاب انہوں نے استعمال کیا وہ صحیح نہیں ہے، وہ عتاب ہے جی کہ جو مچھلی کے شکم میں گئے تھے، جی عذاب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ میرا 4 سال کا چھوٹا بیٹا ہے، تو جس وقت میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ بولتا ہے کہ امی مجھے لو، ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے. تو بھائی صاحب میں میری نماز صرف فرض پڑھ لیتی ہوں، تو یہ صحیح ہے یا پھر کیسا ہے؟ آپ پلیز بتائیے. اللہ حافظ. 4 سال کا ہو یا 7 سال کا، وہ تنگ کرتا ہے جی. کہ صرف واجب نماز ادا کر لیتی ہیں، نوافل وغیرہ ترک کر دیتی ہیں. نہیں، کوشش کریں کہ بچے کو سمجھائیں، جی اور بچہ ظاہر سی بات ہے گھر میں اکیلے تو ہوں گی نہیں، جی جب وہ آپ نماز آپ پڑھ رہی ہو تو بچے کو کسی کے حوالے کر دیں. بھائی بچہ ہے تو بچے کا باپ بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، کام والیاں بھی ہوں گی، جی. ان کے حوالے کر کے چاہیں تو اسے مینج کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم سر، میں مظفر نگر سے بول رہی ہوں، رباب. یہ میرا سوال ہے کہ مولا علی کا قول ہے کہ جس کے سفید داغ ہوتے ہیں اس کو اس سے دور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ماں باپ کے ہوں یا کسی عزیز رشتے دار کے ہوں تو اسے کیا کرنے کا حکم ہے؟ ذرا بتائیے. سفید داغ والوں سے دور رہنے کا کیا حکم شریعت میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی ہے جی کہ سفید داغ کے لیے مولا علی نے، اور کچھ بیماریوں کا تذکرہ ضرور ہے، جی لیکن سفید داغ جن کو ہے ان سے دور رہنے کے لیے مولا علی نے یا کسی معصوم نے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال لیتے ہیں. صاحب الدین نام ہے میرا، علی گڑھ سے بول رہا ہوں سر. میرا کوشچن ہے کہ میری بیٹی حافظہ کرنے گئی تھی اور وہ حافظہ میں پورا نہیں کر پائی، تو اس کے لیے کیا کروں؟ ہر انسان کا حفظ کرنے کا ذہن الگ ہوتا ہے. ان کی بیٹی حافظہ کرنے گئی تھی، حافظہ پورا نہیں کر پائیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حفظ قرآن کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جی اپنی طرف سے کوشش کی ان کی بیٹی نے، جی. نہیں کر پائیں تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں. اللہ ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. شاید یہ ڈر ہے، جی ڈر ہے ان کے ذہن میں کہ وہ گئی تھی قرآن یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اور نہیں کر سکی تو کہیں کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، ہم کرناٹک باگلکوٹ سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، اس کا حل بتائیں. السلام علیکم. میں تقریباً ہر ایپیسوڈ میں جتنے علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں اس کا حل بتا چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر بتا دیں کیونکہ پریشان ہیں معاشی طور سے یا اور کسی وجہ سے گھر میں. دیکھیے، ایک بیماری کا علاج الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے. جی اور آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں، اور خدا نخواستہ آپ کو بخار ہے تو وہ ڈاکٹر کوئی اور دوا دیتا ہے، دوسرے کے یہاں جاتے ہیں وہ کوئی اور دوا دیتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے یہاں بھی الگ الگ دعائیں ہیں، جی اور علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے. اگر آپ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال لیں جی اور باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کے حل ہو حل ہو جائیں گے. کیونکہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں نا،
وہ انسان گناہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو پاتی ہیں. لہذا استغفار کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار کی نگاہ میں جو شخص بھی استغفار کرتا ہے جاوید بھائی، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بلند ہو جاتا ہے. طائب آل محمد بشر حافی تھے، جی انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا تو اتنے بلند ہو گئے کہ آج ان کا نام بہت بڑے عارفوں میں لیا جاتا ہے استغفار کی بنیاد پہ. تو یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. حالات خراب ہوں تو استغفار کیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا. بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام شہر بانو ہے اور میں جاوید بھائی سے مولانا سے بولنا چاہ رہی ہوں کہ ون چینل پر جو محمد ہمارے ہیں آتا، وہ میری نواسی بہت شوق سے دیکھتی، اس کے انتظار میں رہتی، اور جیسا جیسا مطلب عراق کے گنبد دکھاتے انہوں ماتم شروع کر دیتے. جس دن انہوں نہیں آتا، وہ محمد ہمارے ہیں، انہوں بالکل سست ہو جاتے. چھوٹی بچی ہے. خدا حافظ. یہ اتنا اچھا لگتا ہے. یہ چھوٹی بچی کی بات کریں آپ، یقین جانیے آغا، جب میں سنتا ہوں چینل ون پہ محمد ہمارے، جو ہمارا سلوگن ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے کہ محمد ہمارے سب سے پیارے، یہ سن کے ایک سرور اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ وہ محمد ہمارے ہیں، بے شک، اس لیے آپ کو، ہم سب کو جو ہے خوشی ہوتی ہے. اور اس سے جاوید بھائی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ون چینل فقط بڑے نہیں بلکہ چھوٹے بچے بھی شوق سے دیکھتے ہیں. یہ آپ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، علامت ہے کہ عام طور سے ٹیلی ویژن جو ہے بڑے دیکھتے ہیں، بچے آج کل کہاں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن. اب تو ان کے پاس کیا چیز آ گئی ہے، موبائل آ گیا ہے، اسمارٹ فون ہے، تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. 1-1.5 سال کے بچے جو ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. اب بچے ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے. بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ فقط بڑے نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. میں دل کی گہرائی سے آپ کو اور آپ کے اس بچے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ انہیں ون چینل سے مانوس کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کے اس معتبر اور موقر ون چینل کو دیکھتے ہیں. اس سے ہم سب کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایسے لوگ جب ون چینل پر فون کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے بھی عاشق ہیں، ون چینل سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ون چینل سے میں تمام ویورز، ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ون چینل کو گلے لگائے رکھیں، محبت کریں ون چینل کے ساتھ. اور ون چینل کی جو مدد ہے، جیسا کہ بارہا اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہر شخص اگر 5 روپے پر ڈے وقف کر دے، ایک گلک میں، ایک ڈبے میں رکھے، تو مہینے میں 150 روپے جمع ہوں گے. اسے اگر ون چینل کو بھیج دیں تو یاد رکھیے گا آپ کا قطرہ جو ہے وہ ون چینل کے لیے سمندر بن جائے گا. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم بہار سے بول رہے ہیں. وہ میری خالہ ہے، ان کا جو آپریشن پتھر کا ہونے والا تھا، تو مطلب ایک بار ہوا لیکن آپریشن سکسیس نہیں ہوا، اور دوسری بار ہونے والا ہے. دعا کیجیے، ایسا دعا کیجیے اسی فروری میں اچھے طریقے سے ہو جائے اور پتھر نکل جائے. اور کوئی دعا ہے تو بتائیے کہ بنا آپریشن کا ہی نکل جائے. بہت پرابلم ہے اور گھر میں بھی بہت سارا پیسے کا دقت ہو گیا ہے، تو دعا کیجیے. پہلے تو ہم تمام ناظرین سے بھی گزارش کریں گے، ہم سب بھی یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خالہ کو اور تمام مارزائے مومنین و مومنات کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ بحق محمد و آل محمد عطا فرمائے. اور کوئی دعا ہو آگا تو بتا دیجیے. دعا ان کو کس چیز کے لیے چاہیے؟ اس مرض کے لیے جو آپریشن ہونے والا ہے، جو آپریشن ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کوشش کریں کہ سورہ انا انزلنا کم سے کم 7 بار پڑھیں اور اما یجیب کی تلاوت کریں اور شہادہ معصومین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کے دعا کریں انشاءاللہ. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی السلام علیکم. میں زاہد بھائی بول رہا ہوں، زاہد حسین بول رہا ہوں گمراہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں 10 سال کی نمازیں میری قضا ہیں پچھلی زندگی کی.
तो मैं उसको अदा करना चाहता हूँ। तो मैं मुख्तसरन कितनी छोड़ सकता हूँ, क्या क्या छोड़ सकता हूँ? क्या मैं पहली रकत में और दूसरी रकत में सिर्फ अलहम पढ़ सकता हूँ, और तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात अरबा सिर्फ एक मरतबा पढ़ सकता हूँ, और 2 सजदों के दरमियान जो इस्तिग़फ़ार होता है वो छोड़ सकता हूँ क्या? और सलाम में पहला और आखिरी सलाम पढ़ सकता हूँ क्या? ये मुख्तसर कर सकता है? प्लीज मुझे बताइए, मेहरबानी हो। इससे पहले वाले सवाल में आपने फरमाया था कि नमाज अगर क़ज़ा हो गई अब उसको अदा करना है इनको, तो ये वाजिबात अदा करें और मुस्तहब्बात को जी हाँ, चलिए बता ही देते हैं थोड़ा मुख्तसर करके, तफसील वक्त नहीं आपके पास, मुझे मालूम है। सिर्फ सूरह हम पढ़ना काफ़ी है क्या? नहीं, देखिए नमाज नज़र में तो आप सूरह अलहम्द पढ़ सकते हैं जी, काफ़ी है वो जी। नमाज नज़र है, नमाज अहद है, नमाज कसम है, ये चूँकि वाजिब नमाज है, लेकिन इस पर बग़ैर दूसरे सूरह के काम चल जाएगा। लेकिन जो वाजिब नमाजें हैं और उनकी क़ज़ा आप कर रहे हैं जी, उसमें हम्द और दूसरा सूरा पढ़ना पड़ेगा। छोटा सूरा पढ़ दीजिए आप, अलहम्द के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ दीजिए, वन्नास पढ़ दीजिए, अलहम्द के बाद इन्ना अतैना पढ़ दीजिए, बहुत छोटा है वो मिसाल के तौर पे। हाँ, उसके बाद आपने कहा कि दोनों सजदे के बीच में जो इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ना पढ़िए चलेगा। अज़ान की ज़रूरत नहीं है, इक़ामत की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो बेहतर है। वाजिब नमाजों में अज़ान और इक़ामत बेहतर है उसका सवाब है जी, मुस्तहब नमाजों में नहीं है जी। लेकिन अगर आप नमाज क़ज़ा पढ़ रहे हैं वाजिब, तो उसमें अज़ान और इक़ामत है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हो जाएगा। और तीसरी चौथी रकात में एक बार आप पढ़िए तस्बीहात अरबा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना ही काफ़ी हो जाएगा तीसरी और चौथी रकात में। शुक्रिया। अगला सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम गोवा से बात कर रहे हैं। हमारे लड़के लोग इधर डिस्को क्लब में काम करते हैं, वो जायज़ है या हराम है? जब वो डिस्को है तो हराम ही होगा ना जी। डिस्को में काम करते हैं? जी, मैंने सुना नहीं था ये डिस्को में। डिस्को क्लब में काम करते हैं, यकीनन हराम है। जो चीज जब जुल्म मुक़द्दमा हराम है तो मुक़द्दमा भी हराम है जी। जैसे बहुत सी चीजें हैं कि जो हराम के लिए मददगार साबित हों, हराम कामों के लिए, वो हराम है। तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है कि नेक कामों के लिए, जो अच्छे काम हैं उसके लिए मददगार बनो, गुनाहों के लिए मददगार ना बनो। शराब खाना है, कहा साहब हम तो मसलन जो है सिर्फ झाड़ू देते हैं, अच्छी बात है, झाड़ू देते हैं, गिलास उठा के यहाँ से वहां रखते हैं, नहीं, हराम है, बिल्कुल हराम। एक छोटा सा काम भी शराब खाने के लिए मददगार साबित हो तो शरीयत ने उसको हराम करार दिया। ऐसे डिस्को है और इसके अलावा जितने भी हराम काम है उनकी लंबी लिस्ट है, उसमें मददगार बन रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं अगला सवाल कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम नदीम हुसैन है, मैं पटना से बोल रहा हूँ। मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। इनकी छोटी बहन है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो इसके लिए इनको 2 काम करना पड़ेगा जी। एक तो ये है कि जो उनकी तकलीफ़ है किसी डॉक्टर को दिखलाया जाए कि भाई इनकी तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है। और दूसरा ये कि एक दुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इससे क्या है कि बच्चे अगर इसको पढ़ें, लेकिन जावेद भाई दुआ उस वक्त पढ़ेंगे जब नमाज़ पढ़ते हो ना जी, बेशक जी। और बच्चे कब नमाज़ पढ़ेंगे जब उनके माँ बाप नमाज़ पढ़ें जी। तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ वाबस्ता हैं। बहरहाल एक दुआ है जो मफातिहुल जनान में भी पाई जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ अगर बच्चे बड़े बूढ़े सब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनका हाफिज़ा मजबूत होगा। जब हाफिज़ा मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक पढ़ाई में दिल लगेगा। बच्चे जब सबक याद नहीं कर पाते हैं तो क्लास से दूर हो जाते हैं। दुआ ये है, सुबहाना मन ला यअतदी अला अहले ममलकते, सुबहाना मन ला याखुज़ु अहलल अर्ज़ बिअलवानिल अज़ाब, सुबहानर रऊफ़िर रहीम, अल्लाहुम्मा जअल्ली फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ जो है आप चाहें तो आप लोग चैनल विन को फ़ोन करके ले सकते हैं।
اور اگر آپ کو حوالہ چاہیے ریفرنس تو مفاتیح الجنان کے بالکل ابتدائی جو تعقیبات نماز کا جو پیراگراف ہے، جو باب ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دعا مس کر دی ہے تو یوٹیوب پہ آج کا جو 692 ایپیسوڈ ہے اس میں یہ آپ دعا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں میرٹھ سے بول رہی ہوں، میرا نام نیہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مولانا نے پڑھا ہے کہ صبح اٹھ کے اپنا صدقہ نکالو سب سے پہلے، اور تو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جسے ہم صدقہ دے سکیں، جو ہیں ہمارے گھر سے دور ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم روز صدقہ نکال کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ السلام علیکم، خدا۔ مستحق دستیاب نہیں ہو تو گھر میں صدقہ جمع کر کے ایک ساتھ میں دے سکتے ہیں؟ جاوید بھائی، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جی، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے جی، اور اسے ہم کو جاننا چاہیے کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ صدقہ جب نکالا جاتا ہے تو چونکہ یہ دافع بلا ہے، بلا کو دفع کرتا ہے، اس لیے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے ایسا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ بلا ہے وہ پیسے کے اندر آ گئی ہے اور جس کو دیں گے اس کے پاس چل جائے گی۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے کہ پیسہ رکھنے سے، ہاں اگر مستحق موجود ہے تو فوراً دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے کہ دیر نہیں کرنا چاہیے مستحق تک پہنچانے کے لیے، لیکن اگر مستحق نہیں ہے اور آپ اپنے گھر میں پیسہ رکھ رہے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لہذا انتظار کیا جا سکتا ہے، اور صدقے کا پیسہ گھر میں رکھنے سے گھر میں کوئی بلا نہیں آتی ہے۔ اور میں جاوید بھائی ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بہتر یہی ہے کہ پیسہ جمع کر لیں اور مثلاً 1 مہینے 2 مہینے میں 1000-2000 روپے ہو جائیں تو کسی ایک ایسے شخص کو کہ جو واقعاً مستحق ہے اس تک یہ پیسہ پہنچا دیا جائے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام زویا فاطمہ ہے۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میری ایک فرینڈ نے اپنے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوایا ہے، تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز نہ بنائی ہو جو خدا کو ناپسند ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر بنوائی ہوگی ایسی چیز جو خدا کو ناپسند ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے، میری دونوں فرینڈ نے اپنے ہاتھوں میں، ایک نے اپنے شوہر کا نام لکھوایا اور ایک نے اپنے والد والدہ کا نام لکھوایا ہے، اور اپنے والد والدہ کا نام مطلب کہ خالی ایک اکشر اپنے والد کا اور ایک اکشر اپنے والدہ کا نام لکھوایا ہے، اور ایک نے اپنے شوہر کا نام لکھوایا ہے۔ تو مولانا صاحب آپ بتائیے کیا وہ صحیح ہے؟ ٹیٹو جو ہے یہ ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے، اور اس پہ جیسے انہوں نے کہا کہ ماں باپ کا نام یا جو پہلا حرف ہے وہ لکھوا لیا تو کوئی غلط کام کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن ٹیٹو جس چیز سے بنایا جائے وہ ایسی چیز نہ ہو جو پانی پہنچنے سے روکے جلد تک، ورنہ وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سالیہ، میں باولکوٹ ضلع سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت برے خیال آتے ہیں، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ہی بارہا جواب دیا جا چکا، لیکن نماز پڑھتے وقت اگر خیالات پر اگر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جب ڈریں گی تو خیالات اس طرح کے آئیں گے، یہ سوچ لیں کہ ہم کو اس سے کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے یا کچھ نقصان ہونے والا نہیں، یہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ جس دن یہ سوچ لیں گی تو جو سائیکولوجیکلی پریشر میں انسان رہتا ہے کہ صاحب یہ سوچ لیا تو نماز چلی جائے گی، نہیں، نماز پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اس میں صرف اور صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات عرض کر دوں جاوید بھائی کہ وہ معصومین ہیں کہ جن کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ پیر سے مثلاً تیر نکل جاتا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی، لیکن ہم اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ کوشش کریں کہ ہم وہاں تک پہنچیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن نقش قدم پر چلنے کی کوشش
کر سکتے ہیں اگنور کریں، نظر انداز کریں، اور اگر خیال آ رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد حسن بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جس جناب آپ سے ایک سوال کرنا تھا میرے کو، ٹھیک ہے جی، اور آپ سے میں سوال دن میں کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی سمے ہو گیا ہے، ٹائم یہاں پہ 1:30 بج رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے میں ذرا ملاقات یہ تو میں فون پہ کروں گا یا آپ سے میں واٹس ایپ پہ گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے جواب دے دیجیے تھوڑا سا، اور آپ تھوڑا سا مجھے وہ کریے، سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ جو ہے میری بیوی میرے کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہر بات میں جو ہے طلاق مانگ رہی ہے، بات بات میں وہ طلاق مانگتی ہے مجھ سے۔ اب میں کیا کرنا چاہوں، آپ مجھے سمجھائیے جی، ٹھیک ہے؟ اس بات کے بارے میں آپ سے میرے کو بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیوی طلاق کیوں مانگ رہی ہے، وجہ کیا ہے، اور پریشان ہے کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے، دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب اس وقت تک دیا جا سکتا ہے جب دونوں کو بیٹھال کر گفتگو ہو۔ ایک طرفہ آپ سن کر تو کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے ہیں، اور دنیا کا کوئی آدمی بھی، کوئی قاضی، کوئی جج بھی اگر کوئی ایک طرف کی بات کو سنے تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مجھے بات پہ طلاق کا مسئلہ سامنے آتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ گھر کے جو بزرگ ہیں، جو یا محلے کے جو بزرگ ہیں، ان کو بیٹھال کر مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے آغا، نماز شب کا طریقہ بتائیے۔ 11 رکعت ہے، کس وقت جب بھی کوئی بولتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ آرام سے اگر بتائے تو آپ مشکور۔ السلام۔ یہاں بارہا بتایا گیا ہے کہ نماز شب کا آسان طریقہ، آپ ایک بار پھر بتا دیجیے۔ جی، نماز شب 11 رکعت ہے۔ 8 رکعت کی جو نیت ہوگی نماز شب کی نیت سے وہ آپ کیجیے گا، دو رکعت کر کے، اور 2 رکعت نماز شفع ہے جسے شفع لوگ کہہ دیتے ہیں، اور 1 رکعت نماز وطر ہے جو اصل میں وطر ہے، لیکن وطر کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ وطر کہیے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز وطر پڑھیں گے تو قنوت کے اندر جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ 40 مومنین کے لیے، 40 ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جائے، یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو، یا کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، لیکن یہ کہ جو سسٹم ہے تو اس کو فالو کریں۔ تو 40 مومنین کے لیے جو ہیں اللہم اغفر لمحمد، اللہم اغفر لحسن، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اللہم اغفر لجاوید، میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغفرت کی دعا فقط صرف مرحومین کے لیے، ایسا نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور بس اسی کی طرح سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ نماز شب قبول ہے آپ کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے چینل ون، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔